بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 8 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج میرے لیے قیامت کا دن تھا۔ آج کا دن ایک عذاب تھا۔ سوچتا ہوں آج کا دن کاش میری زندگی میں نہ آیا ہوتا، کاش میرے سامنے وہ قاتل لمحے نہ آئے ہوتے۔ میں آج پل پل مرا ہوں۔ ابھی لگ رہا ہے کہ جیسے میں مر رہا ہوں، میرا دل مرنے کو چاہ رہا ہے، مگر میں اس وقت ڈائری لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائری ایک دن کسی کی زندگی کو ایک راستہ مہیا کرے گی، اس کی زندگی بدل دے گی۔ میں لکھ چکا ہوں کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر نے کیا رپورٹ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ میں باپ بننے کی اہلیت نہیں ہے، میں ایک بنجر پودا ہوں جس پر کبھی پھل نہیں لگ سکتا۔ یہ بھی ایک عذاب تھا، مگر میں اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ مگر آج جو چابک مجھے پڑی ہے، اس نے میرا جسم لہو لہان کر دیا ہے۔ آج ماریا کی طبیعت خراب تھی۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہاں مجھ پر حیرت و دکھ کے بم گر گئے۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، آپ کو مبارکباد اور آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں تو اس وقت سن ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے لفظوں پر اعتبار نہیں آیا۔ ماریا کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا، وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ہم گھر آ گئے۔ میں نے ماریا کے سامنے اپنی رپورٹ پھینکی۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور تمہاری رپورٹ کہتی ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ ماریا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بات مت کرو، میں عادی نہیں ہوں ایسے لہجوں کی، اور یہ سچ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس نے نہایت آرام سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں حیران رہ گیا، اس کے انکشاف سے زیادہ اس کے لہجے پر، اس کے لیے جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یہ بچہ میرے کزن، میرے دوست اشرف خان کا ہے۔ ہمارے پیار کی اس کا فقرہ پورا کرنے سے پہلے میں نے اسے کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ وہ چیخنے لگی، مگر میرے کان میں سیٹیاں بج رہی تھی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ میں رو رہا تھا۔ وہ میری محبت تھی، میں نے اسے پوجا تھا اور اس سے میری محبت کا خون کر دیا تھا۔ وہ مجھے تکنے لگی، پھر شاید اسے میری حالت پر رحم آیا۔ وہ مجھ تک آئی اور کہنے لگی، ایاز تم ایک اچھے انسان ہو، مگر میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی۔ میری محبت ہمیشہ میرا کزن، میرا دوست اشرف رہا، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ تم کالج کے زمانے سے جانتی تھے کہ میں صرف اشرف کو چاہتی ہوں، اس کے خواب دیکھتی ہوں، اسی ہی سوچتی ہوں، مگر یہ بھی سب جاننے کے بعد بھی تم نے مجھ سے شادی کی۔ ایاز میں تمہاری تھی، مگر تم میری محبت نہیں تھے۔ اشرف نے جب گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اپنے پاپا کے دوست کی بیٹی سے شادی کی تو میری دنیا اجڑ گئی۔ میں نے اس شادی کا ذمہ دار اشرف کو ہی ٹھہرایا، اور اسے سزا دینے کے لیے میں نے تمہارا پرپوزل قبول کیا اور تم سے شادی کی، مگر تم کبھی بھی میرے دل میں نہیں اتر سکے۔ تم اترتے بھی کیسے؟ میرے دل میں صرف اشرف بسا ہوا تھا، وہ میرا خواب تھا، میں کیسے اسے بھول سکتی تھی؟ میں اسے بھول نہ پائی، اور یہی حالت اشرف کی بھی تھی۔ وہ بھی میرے لیے تڑپتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کی بیوی کے باپ نے اسے شرائط میں کچھ ایسے جگڑا تھا کہ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر ہم ملنے لگے، پرانے وقتوں کو یاد کرنے لگے، باتیں یاد کرنے لگے جو ہم نے ایک ساتھ گھنٹوں بتا کر کی تھی، اور پھر ایک دن ہم بھول گئے کہ ہم کسی اور کی امانت ہے، اس کی بیوی ہے اور میرا شوہر ہے۔ ہم بھول گئے، ہوش آیا تھا، پچھتانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایاز، یہ سب اچانک ہوا ہے، ہم اس کے ذمہ دار، اور محبت میں ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں ماں بننے والی ہوں، اشرف کے بچے کی ماں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی اس بچے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تم بھی نہیں کرو گے، مگر میں تمہارا حق نہیں ماروں گی۔ تمہیں حق ہے کہ تم مجھ جیسی بے حیا لڑکی کو چھوڑ سکتے ہو۔ میں اپنی محبت کی نشانی کے سہارے جی سکتی ہوں۔ یہ اس کے الفاظ تھے جو وہ نہایت سکون سے کہہ رہی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا، ایسا لگا کہ میں مر رہا ہوں، مگر میں زندہ رہا۔ یہ بھیدوں میں بھری ڈائری تھی جس نے رحمان کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ پل بھر میں اسے اپنا وجود حقیر لگنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ آج تک ایک خواب میں جیتا رہا ہے، اصل زندگی آج شروع ہوئی ہے۔ اس سب نے اسے توڑ دیا تھا۔ جن رشتوں کو وہ آج تک اپنا سمجھتا آیا تھا وہ تو اس کے تھے ہی نہیں۔ اس کا باپ اشرف خان تھا، اس کا بھائی شہریار خان تھا، اور وہ خود کہاں تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے ان ڈائریوں کو بہت دھیان سے بار بار پڑھا تھا کہ وہ کہیں غلط تو نہیں پڑھ رہا، اس کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر یہ سب سچ تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ بول رہے تھے اور وہ چپ تھا۔
ڈائری نے اسے بتایا کہ وہ اپنی ماں اور باپ کی ناجائز محبت کا نتیجہ تھا، جسے اس کے اصل باپ کے بجائے اس کے سوتیلے باپ یعنی اس کی ماں کے شوہر نے قبول کیا۔ کیونکہ اسے اپنی بیوی سے سچی محبت تھی، اس لیے اس نے ایک ناجائز وجود کو بھی اپنا نام دیا۔ اس کی ماں کا نام ماریہ حسین تھا، جو انتہائی حسین خوبصورت عورت تھی۔ اسے بچپن سے ہی اپنے پھپھو کے بیٹے اشرف خان سے محبت تھی۔ ان کے گھر قریب قریب تھے، اس کا زیادہ وقت اشرف کے ساتھ گزرتا۔ ساتھ کھیلتے کھیلتے اسے بچپن میں ہی اس سے محبت ہو گئی۔ جس دن وہ اس سے نہ ملتی، اس دن وہ سارا دن اداس اور چڑچڑی رہتی۔ ادھر اشرف کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری تعلیم ایک ساتھ مکمل کی اور ایک ساتھ جینے کے خواب دیکھے۔ کالج میں ان کے گروپ میں ایاز احمد شامل ہوا، جو ماریہ کو دیکھتے ہی اس پر دیوانہ ہو گیا۔ مگر یہ بات سارا کالج جانتا تھا کہ ماریہ اور اشرف کتنا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ ماریہ کے لیے اپنی محبت ختم نہیں کر پایا اور اسے چاہتا رہا۔ کالج کے بعد وہ یونیورسٹی کا دور شروع ہوا تو دوسرے سال ہی اشرف کی شادی اس کے باپ نے اپنے دوست کی بیٹی سے کرا دی۔ اس شادی نے ان کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اشرف کے باپ نے ماریہ کو اپنی بہو بنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک بولڈ اور فیشنیبل گرل تھی، اکلوتی ہونے کی وجہ سے سر چڑی بھی تھی۔ اشرف کے گھر کے ہر فرد نے اس کے لیے نا کا بورڈ رکھ دیا۔ وہ سب سے لڑے تھے، سب کو منانے کی کوشش کی تھی۔ ماریہ اس کے باپ کے سامنے گڑ گڑا کر روئی تھی، مگر وہ سب پتھر رہے اور اشرف کی شادی ہو گئی۔ اشرف کی بارات والے دن ماریہ کو اس کے گھر والوں نے کمرے میں بند کر دیا تھا اور وہ پاگل ہو رہی تھی، باہر کی طرف بھاگے جا رہی تھی۔ اور اشرف کے باپ نے اشرف کو بارات والے دن بہت مارا تھا۔ وہ اڑ گیا تھا، کہتا تھا کہ میں کسی صورت کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اسی رات پر اس کے باپ کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے اسے بے تحاشا مارا۔ اس کا سر منہ پھٹ گیا اور جسم پر بھی کئی چوٹیں آئیں۔ اگر تم نہیں جاؤ گے آج بارات لے کر تو میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ میں نے تمہارا بہت لحاظ کر لیا، اب بس مجھے 2 منٹ میں اپنا فیصلہ سناؤ۔ وہ اسے مار مار کر ہانپ گیا تو غصے سے گرجا، پھر وہ ہار گیا اور اس نے ماریہ کو چھوڑ دیا اور کسی اور کو اپنا کر لے آیا۔ ماریہ کے لیے یہ ایک جان لیوا صدمہ تھا۔ وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی اور اس وقت میں ایاز نے اپنا کردار خوب نبھایا، اسے تنہا نہیں ہونے دیا اور اسے اس جمود سے نکالنے کے لیے اس نے اپنی پوری جان لگا دی۔ پھر ایک دن اس نے ماریہ کو پرپوز کر دیا، جسے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے قبول کر لیا۔ وہ اصل میں ایسا کر کے اشرف کو سزا دینا چاہتی تھی اور اس نے ایسا کر کے اسے سزا دی تھی۔ شادی کے 6 ماہ تک وہ نہیں ملے تھے، مگر پھر ایک پارٹی پر ان کی ملاقات ہوئی تو جیسے سارے رابطے پھر سے بحال ہو گئے اور سارے شکوے بہہ گئے۔ انہیں یاد رہا تو صرف اتنا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے۔ ان کے دن رات ساتھ گزرنے لگے۔ ایاد اکثر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتا تھا اور اسے اپنی بیوی کی سرگرمیوں کا پتہ تو تھا، مگر کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بات اتنی بڑھے گی کہ اس کی بیوی ایک ناجائز بچے کی ماں بن جائے گی۔ اشرف کو جب اس کے ماں بننے کا پتہ چلا تو اس پر یکدم اپنے باپ اور سسر کا خوف غالب آ گیا اور وہ اس بچے سے انکاری ہو کر ماریہ سے کنارہ کش ہو گیا۔ یہاں ایاز نے اپنی بے انتہا اور بے لوث محبت کا ثبوت دیا اور اس نے ماریہ کو اس بچے سمیت قبول کر لیا، مگر ایک گرہ جو اس کے دل میں پڑ چکی تھی، ایک چوٹ جو نہایت گہری تھی، وہ اسے آہستہ آہستہ نگلنے لگی۔ وہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن پتہ چلا کہ اسے اسٹومک کینسر ہے، جو کہ لاسٹ سٹیج پر ہے۔ بیماری کا پتہ چلنے کے 1 سال 22 دن بعد اور شادی کے 10 سال 8 ماہ بعد وہ مر گیا، سب کچھ ادھورا چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ اس عرصے میں وہ واقعی ماریہ کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا تھا، مگر اس کے اپنے دل میں ماریہ کے لیے محبت قریباً ختم ہو گئی تھی۔ زندگی سے بیزاریت اسے موت دے گئی تھی اور اس کی موت پر ریاض نے ماریہ کو قسم کھا کر کہا تھا کہ تمہاری محبت میں میرے بھائی نے جان دے دی، تمہاری بے وفائی نے اس سے زندگی جینے کا مقصد چھین لیا، وہ مر گیا، اس کی موت کی ذمہ دار صرف تم ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال سکتا تھا، مگر مجھے اپنے بھائی کے وعدے کا پاس رکھنا تھا۔ تم دیکھنا، میں تمہارے بیٹے کو جرائم دنیا میں دھکیل دوں گا، میں اسے انٹرنیشنل گنڈا بناؤں گا، میں اس کے ہاتھوں سے اس کے اپنے باپ کو قتل کراؤں گا، اس کے سارے خاندان کو اسی کے ہاتھوں مرواؤں گا۔
میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، ماریہ سکون سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ رحمان کو آج سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں ریاض ہر غلط کام میں اسے آگے آگے رکھتا تھا، کیوں اس سے وہ سب انتقام تھا، بدلے کی آگ تھی، مگر وہ سب جاننے کے بعد بھی ریاض نے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، اس نے اسے بہت پیار سے پالا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ وہ اس پیار کا قرض بھی نہیں چکا سکتا تھا۔ ایک بے نام وجود کو اس نے ہمیشہ اپنا نام دیے رکھا تھا، مقصد چاہے اس کا جو بھی تھا۔ تو کیا شہریار خان میرا بھائی ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ او گاڈ، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی کسی کی دنیا کیسے الٹ سکتی ہے؟ کاش مجھے یہ سب کبھی پتہ نہ چلتا، کاش میں ہمیشہ بے خبر رہتا۔ اس نے اپنی مٹھیوں میں بال جگڑ لیے، اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ان 6 دنوں میں اس نے باہر کی دنیا کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس دن وہ اپنے ایک پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں بند تھا۔ اس کا ہلکا سا نفیس خط جسے وہ روز دروازہ ترشواتا تھا، گھنی داڑھی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کثرت شراب اور مسلسل بیداری نے اس کی آنکھیں سجا دی تھی۔ وہ لال ہو رہی تھی، لباس شکن آلود تھا، سگریٹوں کے بجھے ہوئے ٹکڑے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے۔ اگر ریاض پاپا کو اشرف خان کا قتل مجھ سے کروانا تھا تو انہوں نے مجھے کیوں نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے یہ کام روشنی سے کیوں کروایا؟ وہ مجھے حکم دیتے تو میں اشرف کا سر قلم کر دیتا، مگر انہوں نے مجھے نہیں کہا۔ پھر اسے یاد کہ یہ مخدوموں کا حکم تھا، وہ اشرف کو کسی انجان پرسن سے قتل کروائیں، اس لیے انہوں نے اپنے مقصد کو مخدوموں کے لیے قربان کر دیا۔ اس کا ذہن مسلسل سوچ کا شکار تھا، وہ سوالوں کے جواب خود ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے شہریار کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اب بھی سب جاننے کے بعد بھی یہ جاننے کہ وہ میرا بھائی ہے مجھے اس سے دشمنی جاری رکھنی چاہیے، اس سے ریاض کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے؟ نہیں، وہ بے قصور ہے۔ پاپا نے اس کے باپ کو قتل کیا اور بدلے میں اس نے پاپا کو۔ یہاں حساب برابر ہوا، اب مجھے اور کسی بدلے میں حصہ نہیں لینا۔ میرا کوئی وجود نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، بہت دور، جہاں کوئی مجھ تک نہیں آ سکے گا۔ یہ باتیں، یہ یادیں میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اگر میں یہاں رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، مگر میری محبت، میری گل، کیا میں اسے چھوڑ کر جا سکوں گا؟ ہاں، میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ جب میرا اس خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر یہاں کی محبتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں بھول جاؤں گا، سب کو بھول جاؤں گا۔ وہ سسک کر رونے لگا۔ جانے سے پہلے مجھے سب کچھ سیٹ کرنا ہے، سب ادھورے کام مکمل کرنے ہیں، جن سے میں نے زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگنی ہے، شہریار سے معافی مانگنی ہے، روشنی سے معافی مانگنی ہے، اور گل کو یہ بتانا ہے کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا رہا ہوں، کتنا چاہتا ہوں اسے، بچپن سے لے کر آج تک، اس وقت سے جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ میں بھی چھوٹا تھا جب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اس وقت سے میں اسے چاہتا ہوں، اسے دیکھ کر جیتا ہوں، مگر مجھے اب اس کا ساتھ نہیں چاہیے۔ میں یہ یک طرفہ محبت کا انجام دیکھ چکا ہوں، مجھے ایک اور ایاز نہیں بننا۔ زندگی میرے ساتھ جینا، جتنا مذاق کرنا تھا کر لیا، اب میں اسے اور موقع نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا تو میں اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، مگر میں اسے کبھی زبردستی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ بس اب مجھے نکلنا ہوگا، سب کام سمیٹنے ہوں گے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں شہریار سے معافی مانگ لوں گا اور وہ میرا بھائی ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ واش روم میں گیا اور شاور لے کر اجلے کپڑوں میں وہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ تاہم شے ایسے ہی بڑی ہوئی تھی، آنکھیں سوج رہی تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس کا رخ شہریار کے گھر کی طرف تھا۔